بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خانیوال چند دن پہلے ایک مدرسہ کے اندر واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر ماجد غفور لکھتے ہیں جی ایک مدرسے میں کم سن بچے سے زیادتی۔ یہ بچے غربت اور والدین کی عدم توجہی کی وجہ سے جب تک تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں زیادتی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ والدین کو ایسے بچوں کو مدرسہ میں چھوڑنے کے بھول نہیں کرنی چاہیے اور سرکار کو معصوم بچوں کو شکار بننے سے روکنے کے لیے مدرسوں کو کسی سلسلہ حدود میں لانا چاہیے۔ معصوم بچوں کا جنسی استحصال ناقابل معافی ہونا چاہیے، چاہے کسی بھی مدرسے یا کسی بھی اسکول اکیڈمی یا کہیں بھی ہو۔ افسوسناک دوستو، اس کے بعد ایک اور بھائی ہیں، ان کا نام ہے جی محمد حسنین، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیگ بھی کیا ہے تقریباً 15 لوگوں کو۔ یہ اس واقعے کی جو ہے وہ تحقیق کچھ اور طریقے سے کر رہے ہیں۔ انسانیت سوز واقعہ کے کافر بھی شرما جائیں۔ مدرسہ میں 8 سالہ معصوم بچہ محمد عثمان کے ساتھ درندگی کی انتہا، اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مکمل ایک ڈیٹیل لکھی ہے جس کے اوپر انہوں نے بھی اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا۔ اب ان کے برعکس جو ہیں وہ یہ عبید الرحمن صاحب ہیں جو کہ اس بچے کی اوپر جو ہے وہ مکمل کالم لکھ دیتے ہیں کہ ہفتہ کو خانیوال سے ایک مقامی مدرسہ میں ایک کمسن طالب علم کے ساتھ مبینہ ذاتی کا کیس سامنے ہے، جس کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ہر خاص عام کو توپیں مدرسہ جات کی جانب ہو گئیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مکمل تحقیق لکھی ہے، اور اس کا اگر مکمل پڑھا جائے تو یہ کافی وقت جو ہے وہ لگ جائے گا۔ لیکن اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس بچے کی والد اور والدہ جو ہیں وہ دونوں وفات پا گئے ہیں، اور یہ بچہ اپنے چچا کے پاس رہتا تھا جس نے اس کو مدرسے پر چھوڑا ہوا تھا، اور اس بچے کی جو تمام تر لوازمات کے جو ذمہ داری تھی وہ اس مدرسے کے اوپر تھی، اور اس کا جو چچا تھا وہ بھی کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ لالچی تھا، جو اس کو مدرسے کے اندر جو بھی چیزیں ملتی تھیں وہ اس کو ضبط کر لیا جاتا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ کس بیماری کے اندر مبتلا تھا، جس کے بعد اس کو جو ہے وہ اس کا جو قاری ہے اس نے اس کو گھر چھوڑنے کے لیے چھوڑ کے آیا، جبکہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہ واقعہ سامنے آیا، اور اس کے بعد جو اس علاقے کی پولیس تھی اس نے اس مدرسہ کے اوپر جو ہے وہ اسی وقت کارروائی کرتے ہوئے جب چھاپہ مارا تو مدرسے کا جو قاری تھا، اس بچے کا جو قاری تھا جس کے اوپر مبینہ زیادتی کا الزام تھا، وہ اس وقت موجود نہیں تھا، جبکہ اس کے بھائی کو اور مدرسے کے اندر ایک طالب علم کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ جیسے ہی جو ہے وہ ان دونوں کو لے کر تھانے کی طرف جایا گیا تو راستے کے اندر جو ہے وہ الزام عالیہ بھی ملا، اور اس نے جو ہے وہ اپنی گرفتاری بھی دی، جس کے بعد انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ اس کی جب جو ہے وہ یہ مکمل واقعہ سامنے آیا تو اس کے اوپر جتنے بھی مذہبی اور سیاسی اور دینی جو اہلکار تھے یا جو ان کے جو عہدہ داران تھے، انہوں نے جو ہے وہ ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ کیا کہ اس کا جو ہے وہ شفاف تحقیقات کے بعد اس کے جو ہے وہ اصلی حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں، تاکہ اگر تو یہ حقیقت ہے اور اس کو سزا دی جائے، ورنہ جو ہے وہ عوام جس طرح مدارس کے اوپر الزامات وغیرہ لے کر آتی ہے اس سے جو ہے وہ ان کو بھی پتہ چل سکے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا جو ہے وہ واقعہ۔